Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو عمدہ اور پسندیدہ چنیدہ مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے دو مادے بنائے ہیں، ایک مادہ بعیدہ یعنی پانی مٹی اور دوسرا مادہ قریبیہ یعنی انسانی نطفہ۔ بعد ازاں بقائے نوع انسانی کو بذریعہ توالد و تناسل مقرر فرمایا۔ اس طرح انسان تخلیقی عمل سے گزرتا ہے، پھر نطفہ قرار مکین میں منتقل ہوتا ہے، پھر 7 مدارج سے گزرتا ہے۔ ابتدا پانی مٹی، پھر نطفہ، پھر رحم مادر میں داخل ہو کر علقہ نے خون منجمد کی صورت اختیار کی، پھر گوشت کا لتھڑا بنا، پھر اس میں رگیں اور ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر ان پر گوشت پوست بنا یعنی کھال پیدا ہوئی، پھر زمین پر قدم رکھا۔ چنانچہ خداوند قدوس پھر فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے بہترین تخلیق کرتا ہے۔ ان 7 مراحل سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے قبل رحم مادر میں بھی 7 منازل ستاروں کی طرح طے کرتا ہے۔ یہ 7 ستارے رحم مادر میں بچے کی تربیت اور اس کی تاثیر مرتب کرتے ہیں۔ اعضائے انسانی ان ستاروں کی نگرانی میں تمازت اور توانائی سے نشوونما پاتے ہیں۔ بعد ازاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوتی ہے کہ 40 روز میں نطفہ مجتمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے میں علقہ بنتا ہے، پھر اسی انداز سے مضغہ، پھر چوتھے مہینے میں اس میں روح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ اس بچے کی زندگی کے اوراق مرتب کرتا ہے اور زندگی کی اس کتاب یعنی ہاتھ میں 4 باتیں لکھتا ہے: 1 رزق، 2 عمل، 3 عمر اور 4 نتیجہ، یعنی وہ سعید ہوگا یا شقی، یعنی نیک ہوگا یا بد۔ پھر روح پھونک کر اس کے زندگی کے ابتدائی اوراق مکمل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ٹھیک 9 ماہ کے بعد رحم مادر سے منتقل ہو کر بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت چند فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھر کا ماحول حالات مرتب کرتے ہیں، پھر بچے کی زندگی کی گائیڈ لائن یعنی کہ رہنمائی لکیر مرتب کرتے ہیں، یعنی پوری زندگی کا خاکہ جو صرف ہلکے پھلکے ہنٹس یا واقعات لکھتے ہیں، مکمل زندگی کے حالات نہیں لکھ دیے جاتے، بلکہ چیدہ چیدہ واقعات کتاب علم الہی سے ہاتھ میں درج کیے جاتے ہیں، جن کو ہم گائیڈ لائن کہہ سکتے ہیں۔ اور گائیڈ لائن یعنی تقدیر یا تقدیر معلق کی صورت میں مرتب کر کے کرامن کاتبین کی ڈیوٹی صبح و شام لگا دی جاتی ہے۔ یہ فرشتے زندگی بھر یعنی 2 صبح اور 2 شام ڈیوٹی ہونے کے وقت آ کر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ اپنا کام انجام دے کر جانے والے ملائکہ اس انسانی بچہ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور جوں جوں بچہ بڑا ہو کر شعور سنبھالتا ہے، انہی خطوط پر روا دوا ہوتا ہے جو لکھ دیا گیا ہوتا ہے، مگر اس کی سرشت کو آزاد قرار دیا گیا ہے اور مختلف ذرائع سے اسے بتلایا جاتا ہے کہ اس کا راہ عمل کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، انبیاء کے نائبین کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے اور ماں باپ کے ذریعہ یہ علم دیا جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یعنی نیکی اور بدی سے متعلق اسے بتا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنی آزاد سرشت پر چل کر یا تو نیک عمل کر لے یا خراب راستے پر چل کر برے اعمال، اس مسئلہ میں اس کو مکمل اور بالکل آزادی ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا ہاتھ، جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روتا پیٹتا چلاتا ہوا آتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بالکل بند ہوتی ہیں۔ اگر آپ انہیں بزور کھولیں بھی تو وہ فوراً بند کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ہتھیلیوں میں اس کی زندگی کا راز ہوتا ہے، وہ راستے اور وہ پگڈنڈیاں ہوتی ہیں جن پر بڑا ہو کر وہ چلے گا۔
اور تازہ تازہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر نقوش بالکل درست ہوتے ہیں۔ یہ بچہ اپنے ہاتھوں کو سختی سے بند کیے ہوتا ہے کہ عام لوگ گھر میں آنے جانے والے ان حالات کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کے ابتدائی ہاتھ کی لکیریں بالکل صاف اور واضح ہوتی ہیں، کیونکہ کتاب علم الہی سے انسان کے ہاتھ پر تمام زندگی کے چیدہ چیدہ حالات مرتب کر دیے جاتے ہیں۔ تمام زندگی کی تفصیل قطعی نہیں ہوتی، قطعی تفصیل زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ باقی ماندہ زندگی انسان خود مرتب کرتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو خود استوار کرتا ہے۔ انسانی ذہن اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ایک زبردست ڈسک لگی ہوتی ہے جس میں پہلے سے مرتب شدہ حالات آئندہ ریکارڈ بننے کے لیے جگہ خالی ہوتی ہے۔ آپ آج کل کی نئی نئی ایجادات سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیلی فون، ڈسک، فون اور دیگر ایجادات اور انٹرنیٹ وغیرہ پر کیوں کر واقعات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تخلیقات انسانی ہیں، یعنی ان کو خود انسان نے بنایا ہے۔ اب اس خالق کائنات کا ذرا تصور کریں کہ اس نے اپنی تخلیق کو کس قدر طاقتور بنایا ہوگا، یعنی ذہن اور دماغ اور اس کی اسکرین پر مرتب ہونے والے واقعات کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اب اس بات کو یاد رکھیں کہ انسانی ہتھیلی پر زندگی کا خاکہ ایک ڈسک پر اجمالی سا مرتب ہوتا ہے، جبکہ اس کی تفصیل زندگی کے ساتھ ساتھ مرتب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کتاب انسانی کے کل موضوعات اس پر درج ہوتے ہیں اور اس علم کے جاننے والے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں مزید تفصیل میں جانے سے ذرا گریز کروں گا۔ اسلام میں ان حقائق کو جان کر کسی کو بتلانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کو زندگی کے حوادث اور عام حالات کا بتا دیا جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور کوئی بڑی بات خوشخبری دے دی جائے تو شاید خوشی سے پاگل ہی ہو جائے اور کاروباری زندگی معطل کر دے۔ اس لیے اس علم کے افشا یا ظاہر کرنے پر اسلام نے قدغن لگائی ہے، لیکن یہ بات ضرور پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ علم بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اور انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا میں اترتا ہے، اور یہ علم اتنا قدیم ہے جتنا کہ انسان کی دنیا میں پیدائش۔ ناظرین کرام، اب میں پامسٹری کا رشتہ میڈیکل سائنس سے جوڑتا ہوں۔ ناظرین، پامسٹری اور میڈیکل سائنس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ اس طرح کے جو احکامات دماغ سے شعاعوں اور اعصابی رگوں کے ذریعے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں، وہ فوری طور پر اپنے اثرات ہاتھ کی ہتھیلیوں پر چھوڑ جاتے ہیں، یعنی دماغ سے باریک باریک رگیں نکل کر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو جاتی ہیں اور ہتھیلی کے درمیانی حصوں میں ایک گچھے کی سی صورت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہاں سے تقسیم ہو کر جسم انسانی کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح دماغ سے موصول ہونے والے پیغامات کو حساس ہتھیلی کی سطح پر لکیروں کی شکل میں مرتب کر دیتی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جسم انسانی ایک مشینری ہے اور اس کے آف آن کرنے کا بٹن انسان کی ہتھیلی میں نصب ہے۔ جو ہی دماغ سے پیغام کی شعاعیں ہاتھ کو موصول ہوتی ہیں، وہ ان پر عمل پیرا ہو کر نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاتھ میں نئی لکیریں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، البتہ ہاتھ کی تمام لکیریں بہت کم اور کبھی کبھار تغیر پذیر ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم پر مرتب ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس علم کا میڈیکل سائنس سے گہرا تعلق ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہاتھ کی لکیروں کے علم کے بارے میں تو ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ موجودہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیانی فاصلے کو ڈسکس کریں گے کہ انگلیوں کے درمیان فاصلہ کس چیز کی علامت ہے۔ انسانی جسم کی ساخت بہت سی وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فطرت یا قدرت نے ہمیں شکل و صورت کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف بنایا ہے، اور یہی انفرادیت ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ مثلا انسانی ہاتھ کو ہی لے لیجئے، ایک ہتھیلی اور 5 انگلیوں پر مشتمل ہاتھ ظاہری طور پر دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جیسے کہ ہر انسان کے
ہاتھوں کی انگلیاں مختلف ہوتی ہیں، کسی میں انگلیوں کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے درمیان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہاتھ کا یہ الگ انداز ہماری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں گزارنا پسند کرتا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شخص زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، بلکہ بعض معاملات میں ایسے افراد بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی توانائی کو ضائع نہیں کرتے۔ ایسے افراد اپنے احساسات چھپائے رکھنے کی بجائے انہیں سب کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ بظاہر ایسے لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ صاف دل والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ خود بھی دوستانہ ماحول میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر کسی شخص کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص اپنی بات دوسروں سے کہنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مکمل طور پر دوسروں پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی زندگی خود اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ایسے افراد اپنی زندگی کو متوازن انداز میں گزارنا پسند کرتے ہیں اور کبھی کبھی دوسروں کے سامنے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایسے افراد جن کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ دوسروں سے ملنے جلنے میں بڑی احتیاط برتتے ہیں اور خود میں گم رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ ایسے افراد دوسروں پر جلدی بھروسہ بھی نہیں کرتے۔ تاہم ایسے لوگ نرم مزاج اور دوسروں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ دوسروں کی باتیں زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اکثر افراد اپنے ہاتھ کی شہادت اور درمیانی انگلی، تیسری اور چھوٹی انگلی کو بہت آسانی کے ساتھ آپس میں جوڑ لیتے ہیں، جبکہ کچھ افراد کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پاتے۔ تاہم وہ لوگ جو انگلیوں کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں میں قائدانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور یہ لوگ اپنے ہدف کو پانے کے لیے بڑی حد سے گزر جاتے ہیں اور اپنے اہداف حاصل کر کے ہی چین سے بیٹھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا گیا ہے یہ ہمارا اپنا علم نہیں ہے، بلکہ یہ دست شناسی پر ایک جامع کتاب ہاتھ میں کیا ہے، جس کے مصنف ایچ محمد آدم ہیں، جس کو ادارہ علم و ادب نے سن 2002 میں چھاپا تھا، اس سے ہو بہو نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔